بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی کی خوبصورت ترین باتوں میں آج کا موضوع ہے حسن اخلاق۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، اخلاق و آداب ایسے جوڑے ہیں جو بار بار نئے پہنے جاتے ہیں، اور ذہن صاف و شفاف آئینہ ہے۔ آدمی اپنے مطالب زندگی، اطمینان قلب اور وسعت رزق کو دو چیزوں کی بدولت پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 1 حسن نیت، نمبر 2 وسعت اخلاق۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جن سے آدمی کے اخلاق کی جانچ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 رضا، نمبر 2 خوف، نمبر 3 غضب، نمبر 4 امن، نمبر 5 منع، نمبر 6 رغبت۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جس طرح انسان کی نیت اس کی اطاعت میں مضبوط و قوی و خالص ہو، اسی طرح لوگوں کے حق میں اچھی ہو، یعنی کسی کے ساتھ بد خلقی یا بد سلوکی کا اسے خیال نہ ہو۔ بے شک لوگ سونے چاندی کی نسبت اچھے ادب کے زیادہ محتاج ہیں۔ بے شک مکارم اخلاق اس کا نام ہے کہ جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے میل و جول رکھ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر۔ جو شخص خود اپنے گھر والوں کے ساتھ برا کرتا ہے، اس سے دوسروں کو بھلائی کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ بتائیے۔ بے شک سب سے اچھی زندگانی والا وہ شخص ہے جس کی زندگانی سے لوگ پرسکون اور مطمئن رہیں۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے۔ ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن تم اپنی ماں سے مسکرا کے بات کرو۔ جس شخص میں حسن خلق موجود ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے۔ جس شخص کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور جس کے اخلاق درست ہوں گے اس کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا ہونے لگتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانا ہے۔ آداب سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کم ظرف کی عادت ہے کہ اگر اس سے کسی کے ساتھ
نیک سلوک ہو جائے تو اس کو اپنا قرض خیال کرتا ہے اور ہمیشہ اس کو واپس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ نیت عمل کی بنیاد اور حیا پسندیدہ خلق ہے۔ حسن خلق جیسا کوئی ساتھی نہیں اور بدظن شخص کا کوئی دین و ایمان نہیں۔ فضائل اور بزرگیوں کا حصول کرم و اخلاق اور بذل مال پر ہے اور جنت کا دخول گناہوں سے پرہیز پر موقوف ہے۔ ایمانداری بہت اچھا خلق ہے۔ اچھی سیاست نرمی اور رفق ہے اور کتاب ایک اچھا استاد ہے۔ اگر انسان میں تھوڑا سا ادب ہو تو وہ بہت سے نسبی فضائل سے اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا یا آخرت کی جس قدر نعمتیں عطا فرماتا ہے یا اس کے حسن خلق اور نیک نیتی کا ثمرہ ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اس کی اولاد اس کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے۔ ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن تم اپنی ماں سے مسکرا کے بات کرو۔ جو شخص میں حسن خلق موجود ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے۔ جس شخص کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے اور جس کے اخلاق درست ہوں اس کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا ہونے لگتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانا ہے۔ آداب سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کم ظرف کی عادت ہے کہ اگر اس سے کسی کے ساتھ نیک سلوک ہو جائے تو اس کو اپنا قرض خیال کرتا ہے اور ہمیشہ اس کو واپس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ نیت عمل کی بنیاد اور حیا پسندیدہ خلق ہے۔ حسن خلق جیسا کوئی ساتھی نہیں اور بدظن شخص کا کوئی دین و ایمان نہیں۔ فضائل اور بزرگیوں کا حصول کرم و اخلاق اور بذل مال پر ہے اور جنت کا دخول گناہوں سے پرہیز پر موقوف ہے۔ ایمانداری بہت اچھا خلق ہے۔ اچھی سیاست نرمی اور رفق ہے اور کتاب ایک اچھا استاد ہے۔ اگر انسان میں تھوڑا سا ادب ہو تو وہ بہت سے نسبی فضائل سے اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا یا آخرت کی جس قدر نعمتیں عطا فرماتا ہے یہ اس کے حسن خلق اور نیک نیتی کا ثمرہ ہے اور جس قدر دنیا کی تکالیف یا آخرت کے عذاب سے دور کرتا ہے تو یہ اس کی رضا بقضا اور دنیاوی مصائب پر صبر کا ثمرہ ہے۔ عمدگی اخلاق سے وسعت
اور رزق کے خزانے ہاتھ آتے ہیں۔ بے شک تمہیں چاندی سونا کمانے کی نسبت ادب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جس کے اخلاق پسندیدہ ہیں، اور ان میں سے سب سے عاقل وہ ہے جو کمینہ باتوں سے زیادہ دور ہو۔ درست گیری اخلاق کو بگاڑتی اور سہل گیری روزی کو فراخ کرتی ہے۔ لوگوں پر رحم کر کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ چاپلوسی سے پرہیز کر کیونکہ چاپلوسی ایماندار کے اخلاق میں سے نہیں۔ حسن اخلاق سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تقدیر پر راضی ہونے سے حسن یقین کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، حسن خلق کو لازم پکڑ کہ یہ لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کرنے کی کڑی ہے، اور خندہ پیشانی کو لازم پکڑ کہ یہ دوستی کی زنجیر ہے۔ آدمی کی فضیلت و بزرگی کا نشان اس کی عقل اور اس کا حسن خلق ہے۔ مکارم اخلاق کی غایت ایثار، میانہ روی کا ثمرہ قناعت، اور آدمی کے کمال کی غایت حسن عقل ہے۔ لوگوں سے اس طرح پیش آؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں۔ حسن خلق آدمی کے لیے رفیق، عقل ساتھی اور ادب میراث ہے۔ اپنے افسر کے ساتھ سفاہت سے پیش آنا ایسی جہالت ہے جس سے آدمی کی جان ہلاک ہو جاتی ہے، اور اپنے ماتحت کے ساتھ سکی سے برتاؤ کرنا ایسی نادانی ہے جو آدمی کے اخلاق کو بٹا لگاتی ہے۔ عمدہ صفات کے ساتھ موصوف اور گندی اور رذیل عادات سے متنفر اور بیزار ہو جا۔ حسن خلق شرافت، تقویٰ کا نشان اور رزق کی وسعت اللہ تعالیٰ کی نعمت بے پایا ہے۔ جب تو چاہتا ہے کہ تیری خوبیوں کو لوگ
قدر کی نظر سے دیکھیں تو ان کو اپنی نگاہ میں کچھ بڑا نہ سمجھ۔ حسن اخلاق سے زیادہ پرلطف رہتی ہے۔ حسن اخلاق سے زندگی پرلطف رہتی ہے۔ برے کلام کا جواب بھی برا اور ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے حق میں حسن نیت، قلت طمع اور کثرت ورع اختیار کر دوسروں کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھنے سے انسان لوگوں کی جان کا مالک ہو سکتا ہے اور رذیل کاموں سے پرہیز کرنے پر عیب لگانے والوں کی زبان سے بچ سکتا ہے۔ جو شخص ادب سے خالی اور لہو و لعب کی طرف مائل ہو وہ رئیس و سردار نہیں ہو سکتا۔ عام لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان کے ساتھ خلق کر مگر افعال میں ان سے الگ رہو۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اس کی شہرت اور ناموری دور تک پہنچ جاتی ہے اور اس کا ذکر خیر ہر جگہ مذکور رہتا ہے۔ اگر آدمیوں کے اخلاق آپس میں ملتے جلتے ہوں تو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچائے گا۔ زیادہ ہنسی کرنے سے ہم نشین لوگ متوحش ہو جاتے ہیں اور اس سے باعزت لوگوں کے اخلاق پر دھبا آ جاتا ہے۔ مکارم اخلاق ایثار کے بغیر کامل نہیں ہوتے۔ خندہ پیشانی سے پیش آنے والا اس ایثار کرنے والے سے بہتر ہے جو ترش روی سے پیش آئے۔ ہر دن کی شام مکارم اخلاق میں تمام کرو اور جو لوگ غافل سوئے پڑے ہیں صبح سویرے ان کی حاجت روائی کا انتظام کرو۔ حسن خلق نہایت اچھا ساتھی اور غرور و تکبر اندرونی بیماری ہے۔ حسن خلق ایک گونا بخشش اور عطا ہے اور کسی چیز کو اچھی طرح چھوڑ دینا ایک قسم کی راحت ہے۔ آدمی کا خط اس کے فضل و کمال کی کسوٹی اور بزرگی کی جانچ کا ذریعہ ہے۔ بہت سے پست درجہ لوگ ایسے ہیں کہ حسن خلق کی بدولت وہ بلند مدارج پر پہنچ گئے اور بہت سے عالی مرتبہ اشخاص ایسے ہیں کہ حماقت کی وجہ سے نہایت نیچے گر گئے۔ حضرت علی شیر خدا کا ارشاد باری ہے، حسن خلق تمام نیکیوں کا سر ہے اور اچھی طرح کشادہ پیشانی رہنا
شریفوں کی خصلت ہے۔ حسن ادب نہایت بہتر نسب اور بہت بزرگ حسب ہے۔ حسن خلق محبت پیدا کرتا اور دوستی کو بڑھاتا اور مضبوط کرتا ہے۔ حسن خلق بہترین حصہ اور نہایت اچھی خصلت ہے اور حسن ظن گناہوں کے ہار بننے سے نجات بخشتا ہے۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی امید رکھتا ہے اور اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتا۔ نیک سلوک کرنے سے آدمی غلام ہو جاتا ہے۔ حسن خلق کی حضرت علی شیر خدا نے کتنی خوبصورت باتیں فرمائی ہیں۔ کاش اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔